بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا، یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں ہی دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد بن ولید نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ روم ہرقل نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا: کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو، یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے؟ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز آواز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا، ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ خالد بن ولید کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خامزن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد بن ولید نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج ہیمزن تھی، اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کوبکولار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ بھی آ گئے تھے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد بن ولید کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد بن ولید نے سب سے ایک جیسے ہی الفاظ کہے: اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم، تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بد نظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا۔ جب تک میری طرف سے کوئی حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا، نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا: اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 1 کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 مزید گزر گئے۔ خالد بن ولید دشمنوں کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے،
لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ درار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے مارکے میں نہ صرف اپنی زرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن ازور، خالد بن ولید نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ درار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ درار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن ازور۔ خالد بن ولید نے کہا۔ رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ درار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے تھے۔ یہ گشتی سنتری گھوڑ سوار ہوتے تھے۔ درار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے درار کو دیکھ لیا۔ درار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ درار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب جاری رکھا اور درار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک درار نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچھی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ درار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ درار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار درار کی طرف آیا تو وہ بھی درار کی برچھی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی درار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے ہوئے شاہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ درار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ درار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ درار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار درار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ درار اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا جوہر و گل بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد بن ولید کے سامنے گئے تو خالد بن ولید کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد بن ولید نے درشت لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید، درار بن ازور نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد بن ولید کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد بن ولید کے اپنے شب و روز جاگتے سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن خالد بن ولید فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کو بکلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے، خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ تو بکلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے، بکلار نے کہا۔ ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے، وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا
जिसने हमारे 30 में से 19 सवारों को मार गिराया है? कुबकुलार ने कहा। 30 सवार एक सवार पर गालिब नहीं आ सके। वो सिपाही थे, बुज़दिल थे। वर्दान ने कहा, तुम सालार हो, तुम ये भी भूल गए हो कि मैदान जंग में बुज़दिली की सजा मौत है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पर मुसलमानों का जादू चल गया है? जब से एक मुसलमान ने हमारे 30 आदमियों का मुकाबला किया और 19 को मार गिराया है, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि इस एक आदमी में इतनी ताकत और इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी। सालार कुबकुलार ने कहा, मैंने एक अरबी ईसाई को मुसलमानों के कैंप में भेज रखा था। वो 3-4 दिन मुसलमान बनकर उनकी खैमागाह में रहा। कल वो वापस आया है। उसने जो कुछ बताया है उससे मुझे पता चला है कि उनकी ताकत क्या है। उसने क्या बताया है? वर्दान ने पूछा। मैं उसे साथ लाया हूँ, कुबकुलार ने कहा, सारी बात उसी से सुन लें। जासूस को बुलाया गया। वर्दान ने उससे पूछा कि मुसलमानों की खैमागाह में उसने क्या देखा है। सालारे आला का रुतबा कैसरे रूम जितना हो। जासूस ने ताजीम से कहा, मैंने उस खैमागाह में अजीब लोग देखे हैं, वो जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हम जैसे नहीं। तुम इतने दिन उनके दरमियान किस तरह रहे? विरदान ने पूछा। क्या तुम पर किसी ने शक नहीं किया? मैं उनकी जुबान बोलता हूँ, जासूस ने जवाब दिया। उनके तौर तरीके जानता हूँ, उनके मजहब और उनकी इबादत से वाकिफ हूँ। वो अपनी फौज में आपकी तरह किसी को भर्ती नहीं करते। जो कोई उनकी फौज में शामिल होना चाहता है, अपना हथियार और अपना घोड़ा लेकर शामिल हो जाता है। मैं मुसलमान बनकर उनकी फौज में शामिल हो गया था। मैंने उन मुसलमानों में कुछ नए असूल देखे हैं। रात को वो इबादत गुजार होते हैं और दिन को ऐसे जंगजू जैसे वो लड़ने मरने के सिवा कुछ जानते ही ना हों। अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के लिए लड़ने और जान देने को अपना ईमान कहते हैं। उनका हर एक सिपाही इस तरह बात करता है जैसे वो किसी सालार के हुक्म से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए आया हो। वो सब एक जैसे हैं। लिबास से सालार और सिपाही में फ़र्क मालूम नहीं किया जा सकता। मैंने उनमें मसवात के अलावा इंसाफ देखा है। अगर उनके हाकिम या अमीर का बेटा चोरी करे तो उसका भी हाथ काट देते हैं। अगर वो किसी औरत के साथ बदकारी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सरेआम खड़ा करके पत्थर मारते हैं, हत्ता कि वो मर जाता है। ये लोग इतने मुतमईन हैं कि उन्हें कोई फिक्र और कोई परेशानी नहीं। सलारे आला, अगर मुझे माफ़ कर दें तो मैं कहूँ कि हमारी फ़ौज में वो वस्फ़ नहीं जो मैं मुसलमानों में देख कर आया हूँ। मुसलमानों का कोई बादशाह नहीं, हमारे सिपाही बादशाह के हुक्म से लड़ते हैं और जब देखते हैं कि बादशाह उन्हें नहीं देख रहा तो वो अपनी जानें बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि मुसलमान एक खुदा को अपना बादशाह समझते हैं और वो कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है और उन्हें देख रहा है। मशहूर मुर्रख तिबरी ने लिखा है कि कुबकुलार बोल पड़ा कि मैं कहता हूँ मैं इस ज़मीन के नीचे चला जाऊँ जिस ज़मीन पर उनसे मुकाबला करना पड़े। काश मैं उनके करीब ना जा सकूँ। ना खुदा उनके खिलाफ मेरी ना मेरे खिलाफ उनकी मदद करे। विरदान ने कुबकुलार से कहा कि उसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन कुबकुलार का लड़ने का जज्बा मांद पड़ गया था। 29 जुलाई 634 ईस्वी की शाम खालिद बिन वलीद ने अपने सालारों को आखिरी हदायत दी और अपने लश्कर की तकसीम कर दी। 30 जुलाई 634 ईस्वी को मुजाहिदीन ने रोजमर्रा की तरह फजर की नमाज बाजमात पढ़ी। सब ने गिड़गिड़ा कर बड़े ही जज्बाती अंदाज में दुआएं मांगी। बहुत से ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनमें से न जाने किस किस की ये आखिरी नमाज थी। नमाज के फौरन बाद उन्हें अपने अपने दस्तों के साथ उन जगहों पर चले जाना था जो उनके लिए गुज़िश्ता रात मुकर्रर की गई थी। सूरज निकलने से पहले पहले खालिद बिन वलीद का लश्कर अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुका था। रोमियों ने यह सोचा था कि वो अपनी इतनी ज्यादा तादाद के बलबूते पर इतना फैल जाएंगे कि मुसलमान इतना फैले तो उनकी सफ़ों में शिगाफ पड़ जाएंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने तादाद की किल्लत के बावजूद महज 5 मील लंबा बना दिया। इससे यह खतरा कम हो गया कि रूमी पहलुओं में जाकर या पहलुओं से अकब में जाकर हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद ने दूसरी दानिशमंदी ये की कि अपने लश्कर का मुंह मगरब की तरफ रखा ताकि सूरज उनके पीछे और रोमियों के सामने रहे और वो आंखों में सूरज की चमक पड़ने की वजह से आंखों को ना खोल सकें। हस्बे मामूल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक पहलू के दस्ते के सलार सईद बिन आमर थे, दूसरे के सलार अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान और कलब की कमान मुआज बिन जबल के पास थी। खालिद बिन वलीद ने दोनों पहलुओं के दस्तों की हिफाजत के लिए या मुश्किल के वक्त उनकी मदद को पहुंचने का यह एहतमाम किया था कि उन दस्तों के आगे एक एक दस्ता खड़ा कर दिया था। 4000 नफरी जिसके सलार यजीद बिन अबी सुफियान थे, खालिद बिन वलीद ने कलब के अकब में महफूजा के तौर पर रख ली। वहां इस नफरी की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी थी कि वहां औरतें और बच्चे थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सालारी के रुतबे के अफराद को अपने साथ रख लिया। मकसद ये था
کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمر بن عاص، درار بن ازور اور رافع بن عمیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد بن ولید نے رکھی تھی۔ اس سے خالد بن ولید کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں یعنی بازوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھیں اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے روب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار کبکلار اپنے لشکر کے کلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد بن ولید نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے 2 گنا اور 3 گنا تھا۔ اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت تو ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جاہ و جلال ان کا ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھی جو خالد بن ولید نے کی، اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد بن ولید نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ضروری ہدایات دی۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں، جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گریں۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاؤ۔